اگر آپ شوگر کے مریض ہیں اور ہر رمضان یہ سوچتے ہیں کہ روزہ رکھوں یا نہ رکھوں، کیا روزہ میرے لیے خطرناک تو نہیں، کیا کھاؤں کیا نہ کھاؤں، تو آج کی ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، کیونکہ آج ہم بتائیں گے وہ سادہ اصول جن پر عمل کر کے آپ محفوظ طریقے سے روزہ بھی رکھ سکتے ہیں اور اپنی شوگر بھی کنٹرول میں رکھ سکتے ہیں۔ تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ایک چھوٹی سی غلطی آپ کی صحت کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک بہت اہم موضوع پر، روزہ اور ذیابیطس، صحت اور شوگر کو بیلنس کیسے کریں۔ پاکستان میں لاکھوں لوگ شوگر کے مریض ہیں اور رمضان آتے ہی ان کے ذہن میں ایک ہی سوال ہوتا ہے، کیا میں روزہ رکھ سکتا ہوں؟ جواب ہے ہاں، لیکن سمجھداری کے ساتھ۔ روزہ ایک روحانی عبادت ہے، لیکن صحت بھی اللہ کی امانت ہے۔ اگر صحیح معلومات ہوں تو روزہ فائدہ مند بھی ہو سکتا ہے۔ ذیابیطس کیا ہے؟ ذیابیطس یعنی شوگر ایک ایسی حالت ہے جسم میں گلوکوز زیادہ ہو جاتا ہے، انسولین صحیح کام نہیں کرتی، انسولین بنتی ہی نہیں۔ اس کے نتیجے میں کمزوری، پیاس، بار بار پیشاب، دھندلا نظر آنا، چکر آنا جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ کیا شوگر کے مریض روزہ رکھ سکتے ہیں؟ ہاں، لیکن 3 شرطوں کے ساتھ۔ ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کریں، شوگر لیول چیک کرتے رہیں، غذا اور دوائی کا صحیح ٹائم رکھیں۔ اگر آپ کی شوگر بہت زیادہ ہائی یا بہت لو رہتی ہے تو زبردستی روزہ رکھنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ کن لوگوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے جن کی شوگر بہت زیادہ ہائی رہتی ہو، جنہیں بار بار ہائپوگلیسیمیا، شوگر لو ہوتا ہو، حاملہ خواتین جنہیں شوگر ہو، گردے یا دل کے مریض، بوڑھے افراد جنہیں کمزوری زیادہ ہو۔ اسلام میں صحت کو اہمیت دی گئی ہے، بیماری میں رخصت ہے۔ روزے کے دوران سب سے بڑا خطرہ کیا ہے؟ 1 ہائپوگلیسیمیا، شوگر لو۔ علامات: پسینہ، کپکپی، چکر، دل کی دھڑکن تیز، بھوک کا شدید احساس۔ 2 ہائپرگلیسیمیا، شوگر ہائی۔ علامات: زیادہ پیاس، منہ خشک، سستی، دھندلا نظر۔ سحری میں کیا کھائیں؟ سحری بہت اہم ہے۔ خالی پیٹ روزہ رکھنا شوگر مریض کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ بہترین غذائیں: دلیا، براؤن بریڈ، انڈا، دالیں، دہی، سبزیاں، چپاتی، ابلے چنے۔ پروٹین لازمی شامل کریں، انڈا، دودھ، پنیر، دال، یہ آپ کو دیر تک بھرا رکھے گا۔ سحری میں کیا نہ کھائیں؟ میٹھے سیریلز، سفید ڈبل روٹی، میٹھی چائے زیادہ مقدار میں، تلی ہوئی پراٹھا زیادہ آئل کے ساتھ، میٹھے جوس، یہ چیزیں شوگر کو اچانک بڑھا دیتی ہے۔ افطار میں کیا کھائیں؟ افطار پر اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں۔ بہترین افطار: 1 کھجور، زیادہ نہیں، پانی، پھل، سیب، امرود، پپیتا، دال کا سوپ، سلاد، گرلڈ چکن۔ افطار میں کن چیزوں سے بچیں؟ سموسے، پکوڑے، جلیبی، شربت، کولڈ ڈرنکس، مٹھائیاں، یہ شوگر کو آسمان تک پہنچا سکتی ہے۔ پانی کی اہمیت: افطار سے سحری تک کم از کم 8-10 گلاس پانی شوگر کنٹرول رکھتا ہے، ڈی ہائیڈریشن سے بچاتا ہے، گردوں کی حفاظت کرتا ہے۔ دوائی اور انسولین کا وقت: ڈاکٹر کے مشورے سے سحری پر کم ڈوز، افطار پر نارمل ڈوز۔ خود سے دوائی کم از زیادہ کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ورزش کب کریں؟ افطار کے 1-2 گھنٹے بعد ہلکی واک، سحری سے پہلے سخت ورزش نہیں۔ زیادہ تھکن سے بچیں۔ روزہ توڑنے کی نشانیاں:
اگر یہ علامات ہوں تو فوراً روزہ توڑ دیں۔ شوگر 70 سے کم، شدید چکر، بے ہوشی، دل گھبرانا، پسینہ اور کپکپی۔ صحت پہلے، عبادت بعد میں۔ مفید ٹپس: شوگر مشین گھر میں رکھیں۔ سحری کبھی نہ چھوڑیں۔ ایک دم زیادہ نہ کھائیں۔ نمک کم رکھیں۔ فائبر زیادہ لیں۔ نفسیاتی پہلو: روزہ صرف جسم کا نہیں، دماغ اور دل کا بھی ہے۔ سکون، صبر اور مثبت سوچ بھی شوگر کنٹرول میں مدد دیتی ہے۔ دن کا نمونہ پلان: سحری انڈا، چپاتی، دہی، پانی۔ افطار کھجور 1 عدد، پانی، سلاد، گرلٹ چکن۔ رات ہلکی واک، کم چاول۔ عام غلطیاں: سحری چھوڑ دینا، افطار پر اوور ایٹن، میٹھے مشروبات، شوگر چیک نہ کرنا، ڈاکٹر سے مشورہ نہ لینا۔ آپ بیمار نہیں، آپ باخبر بن سکتے ہیں۔ شوگر کو کنٹرول کریں، شوگر آپ کو کنٹرول نہ کرے۔ رمضان صرف عبادت نہیں، صحت کا موقع بھی ہے۔ روزہ اور ذیابیطس ایک ساتھ چل سکتے ہیں، بس ضرورت ہے صحیح معلومات، توازن اور احتیاط کی۔ اگر آپ سمجھداری سے کھائیں، پانی زیادہ پئیں، شوگر چیک کریں اور ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کریں، تو آپ نہ صرف محفوظ روزہ رکھ سکتے ہیں بلکہ اپنی صحت کو بھی بہتر بنا سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور ایسے ہی صحت مند معلومات کے لیے سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں، کیونکہ صحت ہی اصل دولت ہے۔